الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے گزری ہے اتوار کی شب، اور جو سانے ہری پور ہے ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے، اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی۔ اسی 12 ربیع الاول کے جلوس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے، جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر۔ وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا، جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا۔ وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی 1 کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی۔ لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی، کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی، اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے، اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا، اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے
اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے. پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے. کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے. تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں برپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے. یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی. یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے. اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے. اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے. لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے. اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے. اور یہ حلیہ جس پہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شہد برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے فورس شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے. اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن پایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں. یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں. سچی بات یہ ہے، یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں. جہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں. اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں. تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں. وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے. وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہے. مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے
ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے یا ہماری جو ریڈ لائن کیا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی. جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے، ملک کے آرمی چیف سے، ملک کے چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں کے اندر. اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے. اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو راستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں. یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کے لیے کر کے مارا گیا ہے. لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں اور فائٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے اور ٹارگٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں. تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حالوں پہ حال نہیں کیا گیا اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی. یہ تھی جی ہمارے اس سانے کی رویداد. اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا. اور ایک بہت بڑی سازش تھی حویلیاں میں. حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی. ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں. وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں. تو یہ سازش کی جا رہی ہے جی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا. بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی. ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا واپس چلو. یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا. اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں. تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا. حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے. حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ کر لیں. شاہ صاحب لائٹ بند کری یار بھائی، ابھی لائٹ بند کر رہے ہیں تو لائٹ بند کر بھائی، لائٹ بند ہو ایلی نہیں بڑی لائٹ ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی. یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے. اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا. اور مغرب کا وقت
جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے۔ پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں برپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے۔ یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی۔ یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو، اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو، اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے، اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے۔ اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شہد برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے فور شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن بہایا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت بھی نہیں۔
یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں. سچی بات یہ ہے یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں. جہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں. اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں. تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں. وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے. وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی ہے. مطلب اس کا تو جواز اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے ہیں, ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں, یا ہماری جو ریڈ لائن کیا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے, ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی. جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں, یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے, ملک کے آرمی چیف سے, ملک کے چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے, ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, وزیر داخلہ سے, وزیر خارجہ سے, تمام ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے, آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر, اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے, اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کی روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی, لائٹ بند کر دی گئی, اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا. حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے, ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا, جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا, جانے کا نہیں. یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا, ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر, یہ دنیا میں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کے لیے کر کے مارا گیا ہے, لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں اور فائر 30 بور کا ہے. مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ ایک چھوٹے پسٹل سے, دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں, اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے, اور ٹارگٹ کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں. تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح, بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں, اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا, ان کو زخمی کیا گیا, ان کی حالوں پہ حال نہیں کیا گیا اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی. یہ تھی جی ہمارے اس سانے کی رویداد. اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا. اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں, حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے, حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی. ایبٹ آباد بھی وہاں سے, ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں. وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے, تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں. تو یہ سازش کی جا رہی ہے جی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا. بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں, وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں, وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں, اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی. ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں, وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا واپس چلو. یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں, میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا, اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے, آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے, آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں. تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے 4 کلومیٹر, لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا, حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے. حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے, لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا
سانحہ گزرا ہے اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے۔ بہت شکریہ۔